کیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن تم دیکھنا اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا، جس دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے اور ان تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے. حبیب قیامت کے دن دیکھنا اس دن گناہگاروں کا عالم کیا ہوگا، جس دن ہم تمام امتوں پر ان کے نبی کو گواہ بلائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان تمام نبیوں پر ہم آپ کو گواہ بلائیں گے. یہ ہے شریعت محمدی کا تسلسل کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی، معصوم نبی اپنی اپنی امتوں کی کارکردگی پیش کریں گے. آدم کہیں گے میری امت نے یہ کیا، نوح کہیں گے میری امت نے یہ کیا، ابراہیم کہیں گے میری امت نے یہ کیا، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ، ایک ایک نبی اپنی اپنی امت کا گواہ ہوگا قیامت کے دن. اور ان تمام نبیوں پر سرکار ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آپ کو ان تمام انبیاء پر شہید بلائیں گے. آپ گواہی دیں گے ان تمام نبیوں کی. کہاں ہیں ملت مسلمہ کے قلمکار؟ کہاں ہیں ملت مسلمہ کے قلمکار اور ذہین افراد؟ آئیں اور ہمیں بتائیں کہ اگر یہ رسول سب سے آخر میں آیا اور آنے کے بعد بھی 40 برس تک یہ نبی نہیں تھا، تو قرآن کی یا تو اس آیت کا انکار کرو کہ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بلائیں گے. یعنی سارے نبی اپنی امتوں کی گواہی دیں گے. میرا نبی ان سارے انبیاء کی گواہی دیتے ہوئے اعلان کرے گا، پالنے والے جب آدم رقت کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب نوح سفینہ چلا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب ابراہیم آگ کو گلزار بنا رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یوسف بازار میں بک رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب یعقوب گریہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ عصا مار رہے تھے میں دیکھ رہا تھا، جب عیسیٰ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر مردے زندہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا. یعنی قیامت کے دن شان مصطفیٰ نظر آئے گی. پیغمبر جب گواہی دیں گے ساری امتوں کی نگاہیں اپنے نبیوں پر ہوں گی، اور ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی نبوتوں کا مستقبل لب رسالت مآب کی جنبش پر ہوگا. جس کی تائید کر دے وہ نبی، جس کی تردید کر دے وہ نہیں. یہ ہے پیمانہ. یا علی یا علی. حضور گواہی دیکھے نا، یہ سیرت نگار ہیں کہاں؟ اگر یہ سب سے آخر میں آئے اور نبی نہیں تھے، تو اگر یہ آدم کے بعد نبی تھے تو انہیں آدم کی گواہی دینے کا حق، انہیں نوح کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ انہیں ابراہیم کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ انہیں اسماعیل کی گواہی دینے کا کیا حق ہے؟ تو یہی تو افضل المرسلین ہونے کی دلیل ہے کہ آدم ابھی بین الماء والطین تھے، یہ نبی تھا. نوح ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا نبی تھا. ابراہیم ابھی خلق نہیں ہوئے تھے، ابھی ساری کائنات عدم میں تھی، نور محمد وجود میں تھا. تو جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کا انبیاء سمیت مشاہدہ کرے، اسے دنیا میں آ کر مطالعے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی. یہ ہے علم پیغمبر. دیکھیں یہ میرے نبی کی شان. اب مجھ سے جتنی احتیاط ممکن ہو سکتی ہے لفظوں کے استعمال کی. یہ میرے خاتم النبیین کی شان کہ ایک کم 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے. نہیں ادا کر سکا ابھی بھی. یہ علی کے نبی کی شان. آئیے نا یوں سمجھیے بلند ہو کر، جاگ کر، بیدار ہو کر. یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کی گواہی دے. یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ 1,25,000 نبوتوں کا گواہ بنے. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ وہ خاتم النبیین کی گواہی دے. یا
علی یا علی یا علی۔ یہ بھی قرآن سے حضور، یہ علی کے نبی کی شان کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے، اور یہ نبی کے علی کی شان جس کے لیے قرآن سورہ مبارک رات میں پکار کر کہے یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ حبیب، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے، کافر تجھے رسول نہیں مانتے، یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کریں۔ کیا سن رہے ہو؟ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کر رہے ہیں۔ یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم نے ان کے مشوروں سے تو تجھے رسول نہیں بنایا، ان سے پوچھ کے تو تجھے رسول نہیں بنایا۔ اگر یہ تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہہ دے میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے۔ اچھا، یہ اللہ کافی ہے کے بعد کسی دوسرے گواہ کی ضرورت کیا تھی؟ بھئی اللہ تو کافی ہے، بس وہ کافی ہے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ بڑے بڑے عجیب ذہن کے لوگ ہوں گے۔ اللہ کافی ہے، بتا دیا پہلے ہی کہ اللہ کافی ہونے کے باوجود بھی جب نبوت کی گواہی کے لیے کافی نہیں، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہو میری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا۔ نہیں دوستو، مجھے اب آپ کی سبحان اللہ نہیں چاہیے، توجہ چاہیے، اس لیے کہ بڑی اہم مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی۔ یہاں دیکھنا یہ جسے ہم نے مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا، عطا کریں گے نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی سے لے کر مولانا مودودی تک آپ سارے ترجمے اٹھا کر دیکھ جائیں، جسے ہم نے کل کتاب کا علم دیا، دے دیا، ابھی کتاب نازل نہیں ہوئی، علم دے دیا۔ توجہ دیں گے نہیں، آیت ابتدائی زمانے کی ہے، اب قرآن ترتیب دینے والوں نے اسے کہیں بھی رکھ دیا ہو، لیکن آیت کا تیور اور مزاج بتا رہے ہیں کہ ابتدائی زمانے ہی میں تو لوگ رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ ہماری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جسے ہم نے کل کتاب کا علم، کل کتاب کا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، کل کتاب کے علم میں کل آتا ہے۔ جب خدا کسی کو کل کہے نا تو اسے کوئی جزو نہیں کہہ سکتا۔ آپ مجھے تفصیل میں جانے پہ مجبور کر رہے ہیں، آپ صرف غور فرماتے جائیں، مجھے بہت سے مرحلے طے کرنے ہیں، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، لیکن بات چونکہ بڑی خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، لہذا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات ذرا واضح ہوتی جائے۔ جب خدا یہ کہے کل کتاب کا علم تو پھر کل کا مطلب کل ہے۔ اب جو بھی عاجز آ کر قرآن مجید کے حروف مقطعات کے نیچے ترجمہ بھی نہ لکھ سکے، توجہ 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 توجہ، ایک عجیب منزل لے کر آ رہا ہوں گفتگو کی حضور۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے عالم کثیف میں نہیں، اب بھائی میرے پاس لفظ نہیں ہے نا اس سے زیادہ آسان کوئی اور، جب ہم نے عالم زر میں، یہ اس سے بھی مشکل، جب ہم نے روز الست، یہ اس سے بھی مشکل، جتنا آپ چپ رہیں گے اس سے مشکل لفظ بولتا رہوں گا، ہے ہی نہیں آسان، میں کیا کروں؟ صلوات بھیج دیں، آپ دیکھیں آسان ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو توجہ۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا نبیین، اور میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے سارے انبیاء سے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے،
توجہ 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 توجہ، جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا اسے مکمل کر رہا ہوں۔ جب ہم نے عالم ارواح میں اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے یہ میثاق لیا تھا، یہ عہد لیا تھا، یہ پیک کیا تھا، یہ معاہدہ کیا تھا، یہ حلف لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے تو اس شرط پر عطا کی جا رہی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ میرے مولا ذرا سا انہیں بیدار کر دے، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی تصدیق بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، اس پر ایمان بھی لاؤ گے۔ پہلے ایمان لاؤ گے پھر مدد کرو گے، چونکہ ہمارا نبی بڑا غیور نبی ہے۔ پہلے ایمان لاؤ پھر مدد کرو، وہ کافروں سے مدد نہیں لیتا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ حضور یہ عجیب اشارہ ہے جو میں دے رہا ہوں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پہلے ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اس کے بعد مدد۔ کافروں سے مدد مانگنا ہمارے نبی کی شان نہیں ہے۔ اے گروہ انبیاء، تم وعدہ کرو کہ اس پر ایمان لاؤ گے تو طے ہو گیا نا کہ عظمت خاتم النبیین یہ ہے کہ پہلے اس پر ایمان لاؤ پھر وہ مدد قبول کرے گا۔ وہ کافروں کی مدد قبول نہیں کرتا، وہ مومنوں کی مدد قبول کرتا ہے۔ اے دروں پر دیواروں پر اپنے دل کی ساری سیاہی انڈیل کر کافر کافر لکھنے والوں، کبھی سوچ لیا کرو کہ اگر رسول کی نگاہ میں ابو طالب کافر ہوتے تو رسول ان کی مدد قبول نہ کرتے۔ یا علی یا علی، قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ قال اقررتم، تم اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشہدوا، کہا پھر گواہ ہو جاؤ۔ قال فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تنہا تم ہی گواہ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ۔ میرے مولا ذرا سا میرا مجلس اس معراج پر ہے جہاں میں آپ کے سراپے نے باوا دے بنا۔ آدم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نوح کا کلمہ، نوح کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لیکن نوح کا کلمہ یا علی یا علی، لیکن نوح کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابراہیم کا کلمہ، ابراہیم کی امت کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن ابراہیم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میثاق کر چکے ہیں۔ میں نے ابھی میثاق کی اگلی آیت نہیں پڑھی ہے، اگلی آیت پڑھ دی تو قیامت آ جائے گی یہاں۔ چونکہ میثاق کر چکے ہیں، اقرار کر چکے ہیں، مومن بن چکے ہیں، اور خدا کہہ بھی چکا ہے گواہ رہنا پھر مت جانا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدہ خلافی نہ کرنا۔ اور دیکھو گروہ انبیاء، اگر تم میں سے کسی نے بھی اس میثاق کی خلاف ورزی کی، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ اکبر، تمہیں قربان ہو جاؤ۔ ان تیوروں کی صرف 2 ہی آیتیں ہیں پورے قرآن میں دوستو، اتنے جلالی تیوروں سے آیت آئی نہیں کہیں انبیاء کے لیے۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اور اس میثاق کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر کسی نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی، کسی نے میرے نبی کی آخری نبوت پر ایمان لانے میں پس و پیش کیا، یا اس کی مدد کرنے میں کسی نے کوئی کوتاہی کی، تو تمہاری نبوتیں تو ایک طرف، تم سب کے سب فاسق ہو جاؤ گے۔ تمہاری نبوتیں، عظمت دیکھے نا، تمہاری نبوتیں ختم۔ پھر مجھے لوٹ پھر کر پھر قرآن کی آیت کی طرف آنا پڑ رہا ہے۔ حضرت محترم، تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ علی کے نبی کی شان،
کہ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اس کی نبوت پر ایمان نہ لائیں، اس کا اقرار ولایت نبوت نہ کریں، تو سارے انبیاء کی نبوتیں ختم ہو جائیں۔ اور یہ نبی کے علی کی شان کہ وہ اگر حج آخر سے واپسی پر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو فما بلغت رسالتہ۔ یہ نظم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے۔ یا قاتل القبیح یوم ازحر العجائب یوم التقا